السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دس از می عائزہ عمر. آئی ہوپ یو آل آر ویل انشاءاللہ. سورۃ البقرہ آیت نمبر 22. الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم. لاسٹ ٹائم پچھلی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ ربکم الذی خلقکم، وہ رب جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہارا رب. اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ رب جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا اور آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا، اور پھر اتنا ہی کافی نہیں کیا. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، پھر اس آسمان میں سے پانی بھی برسایا. فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، تاکہ تمہارے لیے رزق کا انتظام بھی کیا جائے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہلے انسانوں کو پیدا کیا اور پھر انسانوں کو بنا کے کافی نہیں کر دیا بس سارا کچھ، بلکہ ان کے لیے زمین کو بنایا. اب سوچیں، اگر زمین کے اوپر صرف پانی ہوتا تو کیا انسانوں کی زندگی ممکن تھی؟ یعنی صرف پانی ہی پانی ہوتا ہر طرف اور خشکی کہیں بھی نہ ہوتی، تو انسان کس طرح سے یہاں پہ رہتا؟ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بنایا، انسانوں کی پروٹیکشن کے لیے اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا. اور یہ آسمان جو کہ بغیر ستونوں کے کھڑے ہیں لیکن انسان کے اوپر گرتے نہیں ہیں. اگر یہ آسمان انسانوں کے اوپر گر جائے تو انسان کہاں جائیں گے؟ انسان کیا کریں گے؟ اور پھر اتنا ہی کافی نہیں کیا، بلکہ مزید یہ کہ انسانوں کے لیے رزق کا انتظام بھی کیا. انسان خود سے کیا کرتا ہے؟ تھوڑی سی محنت کرتا ہے اور اس کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ لگا دی جاتی ہیں، اگا دی جاتی ہیں. اگر یہ انسانوں کے بس میں نہ ہوتا اتنا بھی، اور انسان کو یہاں کچھ بھی کھانے پینے کے لیے نہ ملتا، تو انسان کس طرح سے زندگی گزارتا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کرنے کے بعد ہر طرح کی آسائشات میسر کی ہیں تاکہ وہ یہاں پر اچھے طریقے سے زندگی بھی گزار سکے. اور پھر کائنات کا انتظام دیکھیں کہ ہر چیز اپنے اپنے مدار میں تیر رہی ہے، گردش کر رہی ہے، لیکن کبھی کوئی چیز کسی سے ٹکراتی نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہو کہ چاند سورج سے ٹکرا گیا، یا سورج چاند سے ٹکرا گیا، یا ستارے ایک دوسرے سے ٹکرا کے آپ کے اوپر گر گئے. کبھی نہیں دیکھیں گے کہ کچھ بھی کائنات کی کسی بھی طرح کی چیز میں آپ کو نقصان پہنچاؤ. کبھی ایسا نہیں ہوا. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز اتنی پرفیکٹ پیدا کی ہے کہ وہ اپنا اپنا کام تو کر رہی ہے لیکن انسانوں کو تنگ نہیں کرتی، انسان اس سے پریشان نہیں ہوتے. ہر چیز اپنے اپنے کام میں لگی ہوئی ہے. اور یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو بیان کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دکھاتی ہیں. جیسے کہ سورۃ النازعات آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ تمہیں تخلیق کرنا زیادہ مشکل تھا یا آسمان کو؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے. یہ انسانوں کی پیدائش سے زیادہ بڑا معجزہ ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، لیکن انسانوں کو پیدا کرنا اور آسمان کو پیدا کرنا دونوں چیزوں میں فرق ہے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک آسمان کو پیدا کرنا زیادہ بڑی بات ہے اور انسان کو پیدا کرنا تو بہت ہی چھوٹی بات تھی اس کے مقابلے میں. اور اس کے بعد ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ المومنون آیت نمبر 57 میں کہ یقیناً آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا انسانوں کو پیدا کرنے سے زیادہ بڑا کام ہے. تو پھر اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ پھر آسمان سے پانی بھی نازل ہوتا. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، آسمان سے پانی کا نازل ہونا بھی ایک معجزہ ہے. آپ دیکھیے کائنات کی بہت ساری چیزیں جب ملتی ہیں، آپس میں کام کرتی ہیں، اس کے بعد کہیں جا کے بارش ہوتی ہے. بارش ہونا بھی کوئی آسان بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے حکم سے سورج کی حرارت کی وجہ سے سمندروں کا پانی بھاپ بن کر اوپر اڑتا ہے. اس کے بعد جا کے وہ جو پانی اکٹھا ہوتا ہے، بھاپ اکٹھی ہوتی ہے، وہ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. اس کے بعد بادل بنتے ہیں، یعنی بخارات ٹھنڈے ہوتے ہیں، اس کے بعد وہ جا کے بادل کی شکل اختیار کرتے ہیں. پھر بادلوں کو ہوائیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے جہاں چاہتی ہیں اڑا کے لے کے جاتی ہیں. یہ جو بادل ہوتے ہیں ان کا وزن بہت زیادہ ہے، کئی ٹن ان کا وزن ہوتا ہے. یعنی انسانوں کی پیمائش کے مطابق کئی ٹن وزنی ہوتے ہیں یہ، لیکن ہوائیں کتنی آسانی کے ساتھ اڑا کے ان کو لے کے جاتی ہیں. یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ ہے. لیکن انسان کیا سمجھتے ہیں کہ یہ روئی کے گالے ہیں نرم نرم سے،
ہلکے سے جو اڑ رہے ہیں، نہیں، یہ بہت زیادہ وزنی ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ ہوائیں ان کو اڑا کے لے کے جاتی ہیں، اور جہاں پر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے وہاں پہ بارش برسا دی جاتی ہے۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اگر یہ بارش نہ ہوتی تو زمین کے اوپر رزق نہیں ہو سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر اگانے کی قوت رکھی ہے، لیکن اگر آسمان سے بارش نہ برسائی جاتی تو پھر کسی بھی طرح کی کوئی پیداوار نہیں ہو سکتی تھی، انسان کو رزق نہیں مل سکتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی قوتیں رکھی ہیں کہ جو کہ انسانوں کے لیے فائدہ مند ہے، انسان ان سے فائدہ اٹھاتا ہے، رزق حاصل کرتا ہے، زندگی بسر کرنے کا سامان کرتا ہے اور لذت بھی اٹھاتا ہے، یعنی اس کو ان ساری چیزوں میں سکون بھی ملتا ہے اور ذائقہ بھی ملتا ہے۔ طرح طرح کی چیزیں ہیں، طرح طرح کی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں کہ انسان ان کو دیکھے، اس کے بعد ان سے سبق حاصل کرے۔ بنجر زمین ہوتی ہے، لیکن جب پانی برستا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ کھیتیاں لہلہاتی پھرتی ہیں۔ بے شک جس نے زمین کو زندہ کیا ہے، جس نے انسانوں کو زندہ کیا ہے، وہی دوبارہ بھی ہمیں زندہ کر کے ان ساری نعمتوں کا حساب بھی لے گا کہ جو میں نے تمہیں دیا، تم نے اس کے بدلے میں میرے حقوق پورے کیے تھے یا نہیں کیے تھے۔ کائنات کی ہر چیز انسان کی خدمت میں لگی ہوئی ہے، اور انسان کو صرف اور صرف اتنا کہا گیا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا۔ اتنی نعمتیں دی ہیں، ہمیں پیدا کیا، ہمارے ماں باپ کو پیدا کیا، ہمیں اولادیں دی، ہماری اولاد کو پیدا کیا، اس کے بعد آسمان کو ہماری خدمت میں لگا دیا، زمین کو ہماری خدمت میں لگا دیا، سمندروں کو ہماری خدمت میں لگا دیا، ہم وہاں سے بھی تو کھانا حاصل کرتے ہیں، مچھلی وغیرہ۔ تو ہمارے لیے جانور بنائے، ہم ان سے دودھ حاصل کرتے ہیں، ہم ان سے گوشت حاصل کرتے ہیں، ہمارے لیے بارشیں برسائیں تاکہ زمین سے ہم طرح طرح کی نعمتیں اٹھا سکیں، طرح طرح کے پھل کھا سکیں، کھانے کھا سکیں، اور ان ساری چیزوں کے بدلے میں صرف ہم سے ایک چیز کہا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا۔ صرف اتنی بات کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، کیونکہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا میں ہوں۔ اگر آپ نے کوئی چھوٹی موٹی چیز ایجاد کر لی ہو، تخلیق کر لی ہو، تو آپ کیا کرتے ہیں اس کے بعد اس چیز کے اوپر اپنے نام کا لیبل لگا لیتے ہیں کہ یہ میں نے کیا ہے، کسی اور کا نام اس کے اوپر نہیں آنا چاہیے۔ اور اگر کوئی آپ کا نام مٹا دے نا وہاں سے، تو آپ کو ایسا غصہ آتا ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، کہ میری محنت ہے، کیسے میرے نام کو یہاں سے مٹایا جا سکتا ہے۔ تو جب انسان اپنی چھوٹی موٹی تخلیقات کے ساتھ یہ چاہتا ہے کہ اس کا نام لگا رہے اوپر، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، اس کے ساتھ ہم کیسے کسی کو شریک ٹھہرا سکتے ہیں؟ کیا یہ اللہ تعالیٰ کے حق میں کمی نہیں ہے، ناانصافی نہیں ہے؟ اسی وجہ سے تو شرک کی معافی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے آگے ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں نا، تو پھر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا۔ اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ کرتے ہیں تو کسی اور کے لیے سجدہ نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے قربانیاں دی جاتی ہیں تو اوروں کے لیے بھی دی جاتی ہیں، لیکن یہ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے مال خرچ کیا جاتا ہے تو دوسروں کے لیے بھی کیا جاتا ہے، یہ بھی غلط ہے۔ یعنی وہ مال جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا، وہ ہم کسی اور کے لیے کیسے خرچ کر سکتے ہیں؟ اس مال میں سے کسی دوسرے کے لیے قربانیاں کیسے پیش کر سکتے ہیں؟ جیسے اللہ تعالیٰ سے محبت کی جاتی ہے ویسے کسی اور سے نہیں کرنی چاہیے۔ جیسے اللہ تعالیٰ پر توکل کیا جاتا ہے ویسے بھروسہ کسی اور پہ نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے اللہ تعالیٰ سے خوف رکھا جاتا ہے ویسا خوف کسی اور سے نہیں رکھنا چاہیے۔ جیسے اللہ تعالیٰ سے ہم امیدیں باندھتے ہیں ویسی ہی امید کسی اور سے نہیں باندھنی چاہیے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی ہم رضا چاہتے ہیں، اسی طرح کسی اور کو راضی کرنے کی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا جتنی بھی مخلوقات ہیں، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ رزق دے رہا ہے، ہر چیز کو زندگی اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، ہر چیز کو سمجھ بوجھ اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ان سے یہ ساری چیزیں لے لیں تو وہ آپ کو کیا دے سکتے ہیں؟ کچھ بھی تو نہیں دے سکتے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی تو زمین اور آسمان کا مالک نہیں ہے، ایک ذرے کا بھی مالک نہیں ہے۔ کوئی بھی کائنات کی کوئی بھی چیز، کوئی انسان ہو یا دوسری چیز، وہ نہ تو ہمیں نقصان دے سکتی ہے اور نہ ہی ہمیں فائدہ دے سکتی ہے۔ کوئی بھی انسان، کوئی بھی چیز ہمیں کچھ بھی نہیں دے سکتے جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کی مدد کرنے کے لیے لوگوں کو ہی وسیلہ تو بناتے ہیں، لیکن ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ وہ سارے اختیارات کے مالک ہیں، وہ خود بخود کرتے ہیں، اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا کوئی ہاتھ نہیں ہوتا، ہم یہ سمجھ لیتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت نہیں ہوتی، ہم یہ سمجھ لیتے ہیں، جبکہ نہیں، اللہ تعالیٰ ہی انسانوں کو توفیق دیتے ہیں کہ وہ دوسرے انسانوں کی مدد کریں، لیکن وہ انسان پھر ہمارا رب نہیں ہو جاتا، وہ ہمیں دینے والا نہیں ہو جاتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے اوپر اس انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا بھی احسان ہے کہ اسے توفیق دی جا رہی ہے کہ وہ لوگوں کی مدد کر پا رہا ہے۔ لیکن اگر اس انسان نے خود کو اس میں بڑا سمجھ لیا، اپنی بڑائی کا اظہار کر دیا، تو وہ سارے کا سارا اس کے اوپر الٹا پڑ جائے گا، اسے اس چیز کا حساب دینا ہوگا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک بنانا، حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی ایک چیز کو شریک نہیں کرو یہاں تک کہ تمہیں مار دیا جائے یا پھر جلا دیا جائے۔ یعنی اتنا بڑا گناہ ہے شرک کرنا کہ اگر تمہیں کہا بھی جائے نا، کسی بھی طرح سے مجبور بھی کیا جائے، تو نہیں کرو یہاں تک کہ تمہیں مار دیا جائے یا پھر جلا دیا جائے۔ تو ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے کہ انسان کچھ نہیں دے سکتے، کچھ نہیں کر سکتے جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہو جاتا۔ جزاکم اللہ خیرا۔